اس بشریت و نورانیت کے معاملے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے لوگ بحث کرتے ہیں، حالانکہ بحث کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کا آسان جواب ہے، آپ دل پر نوٹ کر لیں میری یہ بات، کہ بشریت کی شان حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے۔ شان بشریت حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک، اور نورانیت بھی حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک۔ وہ بشریت بھی حضور کی ایک شان ہے اور نورانیت بھی حضور کی ایک، باقی رہ گئی حقیقت۔ حقیقت محمدیہ، حقیقت مصطفیٰ، میرے آقا کی شان بشریت، شان نورانیت، شان حقیقت، تینوں شانوں کو معراج کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ شان بشریت کی معراج ہے، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ شان نورانیت کی معراج ہے، اور سدرۃ سے اوپر حضور کا جانا یہ شان حقیقت کی معراج ہے۔ شان، اب اگلی بات بڑی توجہ سے سمجھنی ہے کہ مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ جہان بشریت ہے، یہ جہان بشریت کا جہان، اور جس شان کو معراج کرائی وہ اسی جہان میں ممکن تھی، لہذا اللہ کریم نے مسجد حرام سے جو معراج شروع ہوئی تو شان بشریت کی معراج کمال کے منتہا یعنی آخری درجے تک پہنچ گئی۔ کیسے؟ کہ عالم بشریت کا سب سے اعلیٰ ترین فرد نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے۔ پوری بشروں میں، انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی، رسول، پیغمبر۔ جب شان بشریت کی معراج کمال کے آخری درجے پر پہنچی تو جہان بشریت کے اعلیٰ ترین فرد، انبیاء، مرسلین، سب نبیوں کو حکم ہوا چلو مسجد اقصیٰ، چلو مسجد۔ محدث آدم علیہ الرحمہ جب بیان فرماتے تھے حکم ہوا اے آدم چلو مسجد اقصیٰ، اے نوح چلو مسجد اقصیٰ، اے اسماعیل چلو مسجد اقصیٰ، اے ابراہیم چلو مسجد اقصیٰ، اے موسیٰ کلیم اللہ چلو مسجد اقصیٰ، اے عیسیٰ کلمۃ اللہ چلو مسجد اقصیٰ۔ تمام انبیاء کرام کو حکم ہوا اور انہیں مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا اور جمع کیا گیا، کیونکہ بشریت کا اعلیٰ ترین فرد نبی، رسول، پیغمبر ہے۔ سب صفیں باندھ کے کھڑے ہو گئے، سب صفیں باندھ کے، کہاں؟ مسجد اقصیٰ۔ مصلی امامت خالی ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، ان میں صرف نبی ہیں، صرف رسول ہے، صرف پیغمبر ہے، کوئی ولی بھی نہیں، صرف نبی، رسول، پیغمبر، کسی اور کو اللہ نے آنے نہیں دیا، سب نبی جمع ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شان بشریت کی معراج کمال کے آخری درجے پر پہنچ رہی ہے، اور دیکھو میں نے عالم بشریت کے اعلیٰ ترین فرد نبی، رسول، پیغمبر مسجد اقصیٰ جمع کیے ہیں، اور مصلی امامت میں سید البشر، خیر البشر، بے مثل بشر اپنے محبوب کو مصلی امامت میں جلوہ گئے۔ مصلی امامت خالی ہے، جبریل امین نے اذان کہی، اقامت کہی گئی، مصلی خالی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام نبی دیکھ رہے تھے کہ دیکھو آج کس کو مصلی امامت پہ جلوہ گر کیا جاتا ہے۔ حضور پہلی صف میں میرے آقا آگے کھڑے تھے، جبریل آئے اور حضور کا دست اقدس تھاما، پکڑ کر حضور سے عرض کی تفضل یا رسول اللہ تفضل، آقا تشریف لائیے، اس مصلی کو زینت بخشیے، جلوہ گر ہو جائیے، اور ان تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے۔ یہاں تو مصلی پہ بھی حضور خود نہیں کھڑے ہوئے، وہ جو خادم بھیجا تھا نا لینے کے لیے، وہ خادمانہ حیثیت سے عرض کرتے ہیں کہ حضور تشریف لائیے۔ اچھا، نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، تمام انبیاء نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ مسجد اقصیٰ، بشریت کا معراج مکمل ہو گئی، بشریت کی معراج، شان بشریت کی معراج مکمل ہو گئی۔ نماز پڑھائی اور میرے امام بولے، فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کا معنی ہے راز۔ امام فرماتے ہیں یہ جو مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو نماز پڑھائی، اس میں راز کیا تھا؟ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے
کر پہلے نبوتیں کر کے جا چکے تھے، آج پیچھے کھڑا کر دیا تاکہ آؤ تمہیں اول و آخر کا معنی پتہ چلے، تمہیں اول اور آخر کا معنی پتہ چلے۔ میرا وہ محبوب جو تخلیق میں اول ہے، بعثت میں آخر ہے، ختم نبوت کا تاجدار بنا کر، خاتم النبیین بنا کر مصلی امامت میں جلوہ گر کر دیا ہے تاکہ اول و آخر کے معنی سمجھ میں آ جائیں۔ آنے والا تمام نبیوں کے آخر میں جلوہ گر ہوا، آخر الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، مصلی میں کھڑے ہو کے نبیوں کا نماز پڑھا رہے ہیں تاکہ عیاں ہو معنی اول و آخر، اول و آخر کا معنی پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ تخلیق میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہے۔ تو جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو کیا کہتا ہے؟ پیچھے اس امام کے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جو ہم تقریروں میں کہتے ہیں امام الانبیاء، امام الانبیاء میرے نبی پاک کا لقب ہے، وہ ایسے نہیں کہتے، اس کا عملی ظہور مسجد اقصی میں ہوا، نبی مصلی پہ کھڑے ہیں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، مصلی پہ جلوہ گر ہیں۔ پہلے آنے والے تمام نبی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے بھی امام ہیں، 315 رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے شب معراج، شب اسراء، بشریت کی معراج کمال کے آخری درجے تک پہنچ۔ بشریت کی معراج جب مکمل ہوئی، حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں آنے واحد میں پہلا آسمان آ گیا، چشم زدن میں پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے نا، اتنی دیر میں حضور پہلے آسمان پہ پہنچ گئے، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں پہ، چھٹے۔ شب معراج جب حضور گئے نا تو ملائکہ نے پتہ کیا عرض کی، یہاں شان نورانیت کی معراج شروع ہوئی ہے مسجد اقصی سے، جب حضور اوپر کی طرف پرواز کرتے عروج فرماتے، یہاں سے نورانیت کی معراج شروع ہوئی۔ اور عالم بشریت کا اعلیٰ ترین فرد نبی رسول پیغمبر، اور عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد کون تھا؟ جبریل امین۔ بشریت کے جہان کے اعلیٰ ترین فرد نبی رسول اور پیغمبر ہے نا، تو عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد سید الملائکہ جبریل امین ہے۔ جب شان نورانیت کی معراج کمال کے آخری درجے پر پہنچ گئی تو عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد جبریل سدرہ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ امام شعرانی لکھتے ہیں کہ جبریل نے کہا لو دنوت انملتن لفترکت یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس انگلی کے پورے کے برابر بھی، انگلی کے پورے کے برابر بھی میں اوپر کی طرف گیا، انوار الہیہ، تجلیات ربانیہ مجھے جلا کر راکھ کر دے۔ جبریل کہہ رہا ہے سید الملائکہ، عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد کہہ رہا ہے، میری مجال نہیں اس سے اوپر جاؤں۔ تو میری جبریل تو رہ گئے سدرہ پہ، جبریل رہ گئے۔ یہ بشریت و نورانیت کی بات، بشریت بھی حضور کی حقیقت نہیں، نورانیت بھی حضور کی حقیقت۔ یہ کہنا چھوڑ دو کہ حضور بشر ہیں، نور ہیں۔ بھائی ایک طبقہ جو ہے وہ بشریت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نور ہیں، ایک طبقہ جو ہے وہ بشریت کا انکار کرتا ہے، نور کہتا ہے، ایک نورانیت کا انکار کرتا ہے، وہ بشر کہتا ہے۔ ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ بشریت بھی حضور کی شان ہے، نورانیت بھی حضور کی، حضور کی مقام اور بڑا اس سے اوپر درجے میں ہے۔ ادھر تمہاری توجہ نہیں، تم اس میں بحث کرتے ہو، الجھتے ہو۔ نورانیت و بشریت میں نہیں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، حضور کا مقام اس سے کہیں اونچا ہے، وہ ہے شان حقیقت۔ شان آج تک کسی کو نہ پتا چلا اور قیامت تک کوئی جان نہیں سکے گا کہ حضور کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت محمدیہ، حقیقت مصطفیٰ۔ میرے نبی کریم نے صدیق اکبر کو خود فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ حضور کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی، تبھی تو جبریل وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور اوپر چلے گئے۔
جبریل تو سدرہ پہ رہ گیا، نور و بشر کی بحث میں الجھنے والوں، جبریل تو آسمان کے وہاں کھڑا ہو گیا، تو اوپر کون گیا پھر بتاؤ؟ اوپر پھر کون گیا ہے؟ حقیقت کو کوئی جانتا؟ حضور کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اچھا، میں ذمہ داری سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، محفل میں بات کرنا آسان نہیں ہوتا، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں ذمہ داری لے رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا کہ حضور کہاں گئے۔ میں اپنی بات کا ذمہ دار، جبریل کو بھی پتہ، کیوں؟ حقیقت کا نہیں، رب کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ وہ تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، وہ جو لینے آیا تھا اسے پتہ ہی نہیں کہاں گئے ہیں، جو لینے آیا تھا، جو لینے آیا تھا۔ جبریل تم تو لینے آئے تھے، حضور یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، بیری کے سدرہ کہتے ہیں، اور منتہا کا معنی ہے انگلش میں بارڈر، سرحد۔ یہ ایک سرحد ہے، بارڈر ہے۔ یہاں آج بھی اخبار میں نے خبر دیکھی کہ دو ہمارے پاکستانی بوڑھے وہ غلطی سے سرحد پار کر کے انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ ایسے جا رہے تھے تو انڈیا کی سرحد جو ہے وہ پار کر کے انہیں گرفتار کر لیا، 2-3 گھنٹے رکھ کے پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیا، بارڈر کراس کر گئے۔ اب بارڈر ہے، بارڈر، بارڈر سدرۃ المنتہا، اس بارڈر کو آج تک کسی نے کراس نہیں کیا۔ وہ مدینے والے آقا ہیں، جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، مصطفیٰ کراس کر کے اوپر چلے گئے۔ سدرۃ المنتہا، جبریل کہاں رہتا ہے؟ سدرہ پہ۔ جبریل کا ٹھکانہ سدرہ، یہ سدرہ پہ رہنے والا۔ اسی لیے میرے امام نے نا ایک کلام میں سمجھ، یہی بولے سدرہ والے، کہنا چاہتے ہیں کہ جبریل بولے، لیکن آپ کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، جس طرح ہم کہتے ہیں چک 82 والے، ٹیوانے والے۔ امام فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے۔ سدرہ والا کون ہے؟ ایک ہی ہے، جبریل امین۔ سدرہ والا کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ سدرہ پہ رہنے والے کو نہیں پتا چلا حضور کہاں گئے، تو حجرے میں رہنے والے کو کیسے پتا چلا حضور کہاں گئے؟ حقیقت محمدیہ رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔